السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ دعا صرف عبادت نہیں، دعا افضل عبادت ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب کچھ نظر نہ آئے تو دعا مانگ لو۔ دعا کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز عطا کرنی ہوتی ہے، مطلب قبول کرنی ہوتی ہے، اور جس کی قبول نہیں کرنی ہوتی اس کو توفیق نہیں دیتا، کیونکہ تمہارا رب ہی بہت حیا والا ہے۔ جب ہاتھ اٹھ جائیں تو اتنا وہ رب کریم ہے، اتنا وہ جبار ہے، اتنا وہ بڑا سخی ہے کہ اتنی حیا کرنے والا ہے کہ ہاتھوں کو خالی لٹائے ہوئے بھی اسے حیا آتی ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے رمضان ہے، اور ہم رمضان میں اللہ سے اس کی بخشش مانگتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور اس کی رحمت خاص کا ذریعہ ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں جتنی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کاموں سے بچیں جو اللہ کو پسند نہیں، تاکہ ہمارے معاملات میں آسانی ہو جائے۔ اس لیے میں نے آپ سب کے لیے ایک بہت ہی اہم ٹاپک کو تیار کیا ہے، جو کہ ہر گھر میں اب بہت عام ہے۔ ہم جتنا بھی بچنا چاہیں یا خود کو بچانا چاہیں تو مشکل سے ہی بچ پاتے ہیں، اور یہ کام اتنے بڑے گناہ کا سبب بن جاتا ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان چھوٹے سے گناہوں کی وجہ سے ہماری کتنی بڑی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، اور ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ بظاہر تو یہ گناہ کا کام نہیں نظر آتا، کیونکہ یہ عام ہو گیا ہے ہر گھر میں۔ ہمیں ہر ممکن حد تک کوشش کرنی ہے اس گناہ سے بچنے کی۔ اب وہ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم سے ہو رہا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ اس کے کچھ اسباب، اس کے کچھ پوائنٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کرتی ہوں، تاکہ ہم سب کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح کرو جو اس سے ناگوار ہو۔ ایک صحابی نے پوچھا، اگر اس میں واقعی وہ عیب ہو تو اس کا بیان کرنا بھی غیبت ہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں واقعی وہ عیب ہو تو تب ہی تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو بہتان، یعنی کہ وہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ جناب سید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اسے کتاب دی جائے گی، اور اس کے نامے اعمال تھما دیے جائیں گے، اور وہ اس میں نیک اعمال کو دیکھے گا تو اس میں نہ وہ روزے کو پائے گا اور نہ ہی نمازوں کو، اور کہے گا اے میرے پروردگار، یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، یہ تو کسی اور کی کتاب مجھے تھما دی گئی ہے، میرے تو بہت سے نیک اعمال تھے جو اس میں ہے ہی نہیں۔ تو رب فرمائے گا، بے شک تیرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے، تیرے اعمال تیرے غیبت کرنے کی وجہ سے جاتے رہے ہیں۔ غیبت کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن ان اسباب میں سے 5 اسباب میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ غصے کی حالت میں ایک دوسرے انسان کی غیبت کرنا۔ نمبر 2، لوگوں کو دیکھا دیکھی اور دوسروں کی حمایت میں غیبت کی جاتی ہے۔ نمبر 3، انسان کو خطرہ ہو کہ کوئی دوسرا آدمی میری برائی بیان کرے گا تو اس کو لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لیے اس کی غیبت کی جاتی ہے۔ نمبر 4، کسی جرم میں دوسرے کو شامل کرنا حالانکہ وہ شامل نہ تھا، یہ بھی غیبت کی ایک صورت ہے۔ نمبر 5، فخر بھی غیبت کا سبب بنتا ہے، جبکہ دوسروں کے عیوب اور نقائص بیان کرنے سے اپنی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ جو کہ بہت اہم ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ غیبت کی تلافی کیسے ممکن ہے۔ امام ترمذی سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، نجات کیسے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو روک لو، اور چاہے کہ تمہارا گھر تم پر کشادہ ہو جائے تو اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ غیبت کی تلافی ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ اس انسان جس کی غیبت کی ہو اس سے معافی مانگ لی جائے، لیکن آج ہم جس دور میں ہیں ایسا کرنے لگیں تو ہمارے تعلقات میں خرابی بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے آپ اس کی تلافی اللہ تعالیٰ سے توبہ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یا مجھے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ ذرا سا بھی احساس ہو گیا ہے اس بات کا کہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں، اور وہ دعا ہے کہ اللہم اغفر لنا ولہ، کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری اور اس کی مغفرت فرما دیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہم سب کے لیے ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اور یہ میری ویڈیو آپ سب کی زندگی میں امید کرتی ہوں مددگار ثابت ہو سکے۔ اس رمضان کو اپنے گناہوں کی زیادہ سے زیادہ معافی کا ذریعہ بنائیں، اور میری یہ ویڈیو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔